إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ آج کا سبق سورہ ہود آیت نمبر 117 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، اور نہیں ہے آپ کا رب کہ ہلاک کر دے وہ بستیوں کو بظلم، اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہی ہوں، وَأَهْلُهَا، اور ان بستیوں کے رہنے والے مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں۔ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی بھی بستی اس کے رہنے والے ظالم ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں، اور اس بستی میں رہنے والے کچھ لوگ ان کی اصلاح کرنے والے بھی ہوں تو اللہ پوری بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ پیچھے جتنے بھی اس صورت میں بستیوں کی ہلاکت کے واقعات بیان ہوئے، ہود علیہ السلام، قوم لوط، قوم شعیب، وہ سب کے سب ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو گناہوں سے روکتا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کیا ہے کہ جب تک ان کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں گے، چاہے ان کے کہنے سے کوئی بات مانے یا نہ مانے، اگر اصلاح کرنے والے موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کریں گے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں جب وہ اصلاح کرنے والے ہی خاموش ہو جائیں، وہ کہیں کہ ہمیں کیا، ہم نے تو نماز پڑھ لی، ہم تو دیندار ہیں، باقی لوگ ہیں نا وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ہے، تو پھر اس وقت ان پر عذاب آتا ہے۔ جس طرح صحیح البخاری کی حدیث میں ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ ایک کشتی ہو سمندر کے اندر چل رہی ہو کئی منزلہ، اور اس کے نچلی منزل والے وہ پانی ان کو ضرورت ہے، اور وہ اوپر والی منزل پر جا کر پھر آ کر سمندر سے پانی بھرتے ہیں، اوپر والے تنگ ہوتے ہیں اور بار بار اوپر آنے جانے سے، تو وہ نچلی منزل والے جو نیچے رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانی ہمارے قریب ہے تو ہم اس جہاز میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی آئے گا، پانی لے لیں گے، اور ان کے سوراخ کرنے کی خبر اوپر والی منزل تک پہنچتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا، وہ اپنی منزل میں سوراخ کر رہے ہیں نا، ہمیں تو کچھ نہیں، ہم تو محفوظ ہیں، کھانا بھی ہمارا پڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اوپر کی منزل والے نچلوں کو روک لیں گے تو خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے، اگر نہیں روکیں گے، جب جہاز میں سوراخ ہوگا، پانی بھرے گا، سارا جہاز ڈوب جائے گا، کوئی نہیں بچے گا، صرف سوراخ کرنے والے نہیں ڈوبیں گے۔ اسی طرح اگر کسی بستی میں گناہ ہوں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں ہوں، اور روکنے والا کوئی نہ ہو، جب عذاب آتا ہے تو پھر سب اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں تک بس چلتا ہے ہم لوگوں کو گناہوں سے روکتے رہیں اور اصلاح کرتے رہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ، اور اگر چاہتا آپ کا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ بنا دیتا لوگوں کو ایک ہی جماعت، ایک ہی امت، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن وہ ہمیشہ رہیں گے، اختلاف کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیتے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ہی جماعت، زبردستی اگر سب کو فرما بردار بنانا ہوتا تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر زبردستی نہیں کی، جبراً کسی سے نہیں کہا کہ نماز پڑھو، جبراً کسی سے نہیں کہا کہ تم میری بات مانو، بلکہ یہ کہا ہے کہ مانو گے تو جنت ملے گی، نہیں مانو گے، نافرمانی کرو گے تو جہنم ہے۔ اور شیطان بھی ہے، اس کو بھی اللہ نے قیامت تک کے لیے اختیار دیا ہے، اس نے بھی اپنے جو ہے جہنم کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ تو اس لیے چونکہ دارالامتحان ہے دنیا، دونوں چیزیں رہنی ہیں، ہمیشہ یہ بات رہے گی۔ الا من رحم ربک، ہاں مگر جس پر اللہ رحم کرے تو وہ اختلاف سے بچ جاتے ہیں۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اسی لیے تو ہم نے پیدا اسی لیے کیا نا، سورہ ملک میں ہے جیسے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ موت و حیات کا جو نظام ہے یہ تمہیں آزمانے کے لیے بنایا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کا جو کلمہ ہے وہ مکمل ہو کر رہے گا، کیا، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، کہ بھر دیں گے ہم جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں سے سب کے سب، اس میں ساری جہنم میں جن اور سرکش جن اور اللہ تعالیٰ کے باغی انسان وہ جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن جنت اور جہنم ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، تو جنت نے کہا کہ میرے اندر تو وہ لوگ آئیں گے کہ جو کمزور ہوں گے، معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے، تو اس پر جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے تکبر رکھنے والے، بڑے بڑے جبار متکبر قسم کے لوگ آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت
جنت سے کہا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا اپنے رحمت کا مستحق بناؤں گا، اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے اور تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا سزا دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو جو ہے وہ بھر دیں گے، اور جنت چونکہ بہت بڑی جگہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور مخلوق بھی پیدا کریں گے، اور جہنم باوجود اس بات کے حدیث میں آتا ہے نا کہ 1000 میں سے 999 بندہ جہنم کے لیے، ایک جنت کے لیے، اتنی زیادہ تعداد میں جہنمی جائیں گے پھر بھی جہنم بھرے گی نہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم پر رکھیں گے تو وہ کہے گی قطن قطن، اب بھر گئی، اب بھر گئی۔ تو اتنی بڑی تعداد جائے گی وہاں، تو اس لیے یہ مت دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آج کئی لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ان سے کہو نا کہ یہ کام کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں سارے تو کرتے ہیں، سارے کرنے لگ جائیں تو دلیل نہیں ہے، پوری دنیا بھی اللہ کی باغی بن جائے، ہم نے دنیا کو نہیں دیکھنا، ہم نے قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے، ہم نے اللہ کی رضا دیکھنی ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور ہر چیز جو ہم نے بیان کی آپ پر، انبیاء اور رسولوں کی خبریں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ان کے ذریعے ہم آپ کے دل کو جو ہے وہ مضبوط رکھتے ہیں۔ جس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اسی طرح کے واقعات پہلے لوگوں کے ساتھ، ان رسولوں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آگے آپ کے پاس اس میں حق اور نصیحت، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور آپ کہیں ان لوگوں سے، لَا يُؤْمِنُونَ، جو نہیں ایمان لاتے، اعملوا علی مکانتکم، لا یؤمنون نعملوا، اگر اس کو الگ پڑھیں گے تو پھر اعملوا علی مکانتکم، کہ تم عمل کرتے رہو اپنی اپنی جگہوں پر، انا عاملون، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ تمہارا جو عقیدہ اور نظریہ ہے تم اسی پر رہو، کیونکہ نہیں مانتے تم تو پھر انتظار کرو۔ وانتظروا، انتظار کرو تم، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے۔ وللہ، اللہ کے پاس ہے غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا غیب، وإلیہ یرجع الامر کلہ، اور اسی کی طرف ہر معاملہ لوٹایا جاتا ہے، تمام فیصلے اسی کی طرف سے ہوتے ہیں اور واپس بھی ادھر ہی جانا ہے۔ فاعبدوہ، تو اسی رب کی عبادت کرو، وتوکل علیہ، اسی رب پر بھروسہ رکھو۔ وما ربک بغافل، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے، عما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، ہر ایک چیز کو دیکھنے والا ہے۔ کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کو اس کے ظلم کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ اور اگر کوئی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، رو رہا ہے، رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں اللہ کی فرمان برداری میں لگا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے بھی جانتے ہیں کہ کون میرے لیے کیا کر رہا ہے اور کون دنیا کے لیے جی رہا ہے۔ اللہ آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ یہ آیت بڑا اطمینان دلاتی ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں نا وہ رب غافل نہیں۔ اللہ کے لیے محنت اور کوشش کریں، دنیا داروں کر کسی انسان کے لیے کچھ کریں نا، کچھ کوشش کریں، محنت کریں اس کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ اب پتہ نہیں اس کو وہ ہمارے دل کی کیفیت بھی سمجھ سکتا ہے یا نہیں، ٹھیک، اس لیے لوگوں کے لیے کرنے والے اس لیے ناخوش رہتے ہیں کہ جس کے لیے محنت کی اس نے ہمیں صلہ نہیں دیا، شاباشی نہیں دی، ہم نے ان کے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ وہ بیچارہ انسان، اسے کیا پتہ تیرے دل میں اس کے لیے کیا کچھ ہے، اور اللہ کو تو پتہ ہے کہ میرا بندہ مجھے کس قدر چاہنے والا ہے، میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، کتنی مشقت برداشت کرتا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے۔ اسی رب کے بن جائیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکیاں کرنے والا، قرآن پڑھنے والا بنائے، اور اللہ ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا لے۔ آپ ان اسباق کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر بھی کیا کریں۔ تو اللہ کی توفیق سے یہ ہماری سورہ ہود کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے سورہ یوسف شروع کریں گے، اور آپ سب دوستوں کو بھی دعوت دیں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ کام صدقہ جاریہ بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔